السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آیت نمبر 15 قل انبئکم بخیر من ذالکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں بتاؤں تمہیں کہ ان تمام چیزوں سے بہتر کیا ہے۔ کن چیزوں سے؟ آیت 14 میں دنیاوی چیزوں کی محبت کو اعتدال میں رکھنے کا ذکر ہم نے پڑھا، ایک لسٹ پڑی دنیاوی چیزوں کی محبت، ان مرغوبات نفس کی۔ اب اللہ نے 15 آیت میں ان چیزوں کے حوالے سے ہمارا صحیح رویہ، نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے اور کیوں ہونا چاہیے، اللہ نے اسے بیان کیا۔ فرمایا کہ اے نبی ان سے کہیے کہ کیا میں بتاؤں تمہیں ان چیزوں سے بہتر کیا ہے۔ بد نصیب سے خوش نصیب بنو، آؤ سنو، سوچو، سمجھو، دیکھو۔ اے نبی ان سے کہیے آؤ میں تمہیں خوش نصیب بننے کا طریقہ بتاؤں، ان سے بہتر چیزوں کے بارے میں بتاؤں۔ گویا انسان کی توجہ دنیاوی کشش پر اٹکی ہوتی ہے اور اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ اپنی نگاہ ان چیزوں سے اوپر اٹھائے اور اعلیٰ اور بہترین چیزوں کو دیکھنے والا بنے جو اللہ نے اس کے لیے دوسری دنیا میں تیار کر رکھی ہے۔ سوال کا انداز اتنا دل کو چھو لینے والا، توجہ کھینچ لینے والا بھی ہے۔ اگر یہ کہا جائے دنیا کچھ نہیں تو شاید وہ بات نہ بنے، لیکن یہاں اللہ کیسے خوبصورت انداز میں فرما رہے ہیں، اے نبی ان کو کہیے آؤ میں تمہیں اس سے اعلیٰ چیز دکھا دوں۔ جن چیزوں کو تم دیکھ رہے ہو وہ تو بڑی ادنا چیزیں ہیں، وہ بڑی حقیر چیزیں ہیں، وہ اس سٹینڈرڈ کی چیزیں نہیں ہیں۔ کون سی چیزیں؟ یہ جو مرغوبات نفس ہم آیت 14 میں پڑھ کر آئے، آؤ میں تمہیں اس سے بہتر چیز دکھاؤں۔ تو انسان سوچتا ہے کیا واقعی ان مرغوبات سے بھی بہتر کوئی اور چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہاں بہتر چیز ہے، اور وہ بہتر چیز کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم، اللہ سے ڈر کر رہنے والوں کے لیے ان کے رب کے ہاں موجود ہے۔ اللہ اصل میں مخاطبین کو پوائنٹ آف ویو تبدیل کرنے کی دعوت دلوا رہے ہیں نبی کریم کی زبانی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں لوگ زاویہ نگاہ تبدیل کر لیں، وہ اس دنیا کی چند روزہ زندگی کو اصل سمجھ کے، اعلیٰ سمجھ کے، بہترین سمجھ کر گزارنے کی بجائے نظر میں، اپنی سوچ میں آخرت کی وہ لازوال نعمتیں اور عیش لے آئیں جو ان کی منتظر جنت کے اندر۔ اور یہاں خاص طور پر اللہ نے کن لوگوں کا ذکر کیا؟ للذین اتقوا، اللہ سے ڈر کر رہنے والوں کے لیے۔ ان کے رب کے پاس بہت بڑے بڑے اور قیمتی انعام تیار ہیں۔ جناتوں تجری من تحتها الانہار، باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ نہروں کا ذکر آپ کو قرآن میں جنت کے حوالے سے اکثر ملے گا۔ جہاں جنت کا ذکر ہوگا وہاں ساتھ ہی نہروں کا ذکر ہوگا، اور وجہ کہ عربوں کے صحرائی علاقے میں پانی بہت 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 قیمتی نعمت تھا۔ اس کی وجہ سے وہاں پر کچھ ہریالی ہوتی تھی، کچھ ٹھنڈک ہوتی تھی، کچھ چھاؤں ہوتی تھی، کوئی ہرے بھرے باغ ہوتے تھے، کوئی میٹھے پھل ہوتے تھے، کوئی راحت بھری فضا ہوتی تھی۔ ساری کی ساری جو ہے نا وہ کس کی وجہ سے ہوتی تھی؟ پانی کی وجہ سے۔ جہاں پانی ہوتا وہاں پہ نخلستان ہوا کرتے تھے، تو جہاں نخلستان ہوتے وہ زمین بھی قیمتی ہوتی، وہ لوگ بھی بڑے یعنی سمجھے کہ خوشحال ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ نے جب بھی جنت کا ذکر کیا وہاں جنت کی نعمتوں میں ٹاپ پہ نہروں کا ذکر کیا، اور ایسی پرفضا خوبصورت جگہ کہ جہاں انسان جا کر واپس نہ آنا چاہے۔
اللہ کہتے ہیں کہ وہ جنت جو اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے، جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے کبھی انہیں نکلنا نہیں ہوگا، نہ ہی انہیں کوئی نکالے گا۔ ہر دن آج سے زیادہ خوشی والا ہوگا، آنے والا دن آج سے بھی زیادہ خوشی والا ہوگا، اور یہی ان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہوگی۔ اور کیا نعمت ہوگی؟ وہ ازواج مطہرہ، پاکیزہ جوڑے، پاکیزہ ساتھی۔ یہ ترجمہ ضرور صحیح کیجئے گا، بیویاں نہیں، صرف ازواج۔ آپ دیکھیں دنیا میں اگر میاں بیوی اچھے آئیڈیل ایک کپل کی صورت میں ہوں تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوتی، لیکن ادھوری ہوتی ہے یہ نعمت۔ کیوں؟ کہ کبھی شوہر چلا جاتا ہے، کبھی بیوی چلی جاتی ہے، کبھی بیماریاں آ جاتی ہیں، کبھی مسئلے مسائل آ جاتے ہیں، تو یہ محبت، دنیا کی محبتیں ادھوری ہیں، تکمیل نہیں ہو سکتی ان کی۔ اللہ جنت میں یہ محبتیں پاکیزہ ترین درجے پہ عطا فرمائے گا۔ وہاں پہ نہ اس رشتے میں کوئی بے وفائی ہوگی، نہ بد کلامی ہوگی، نہ کوئی گناہ ہوگا، نہ کوئی جھگڑا ہوگا، نہ کوئی ایسا رویہ ہوگا کہ جو انسان جس سے تنگ ہو سکتا ہو۔ بہترین رویہ ہوگا، ہر عیب اور ہر کمزوری سے پاک، بس سراپائے محبت، سراپائے مہربانی، سراپائے شفقت ایک دوسرے کے لیے، بیوی شوہر کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے۔ اور دنیا میں تو آپ ہزاروں میں ڈھونڈ لیں تو شاید آپ کو کوئی ایک آدھ کپل اس کیٹیگری کے اوپر پورا اترتے ہوئے دنیاوی اعتبار سے نظر آئے، لیکن وہ بھی بہت شارٹ ٹائم کے لیے ہوتی ہیں یہ چیزیں، اصل میں تو بات وہی ہے کہ اصل آخرتی ہے۔ بہترین خواہش کے مطابق ان کے بہترین ساتھی ہوں گے، بالکل ہم عمر، اور پھر ایک طرح کوارے جوڑوں کی طرح، جیسے نئی نویلی، نیا نویلا رشتہ ہوتا ہے، نیا نویلا اس کے اندر ایک تھرل اور جو چارم ہوتا ہے، وہ چارم ہر روز ہر لمحہ میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کے ذریعے محسوس ہوگا۔ دنیا میں تو آپ دیکھیں شروع کے دنوں میں اگر کوئی ایسی چیزیں فیل ہوتی بھی ہیں تو ساری زندگی پھر آپ وہ چارم نہیں حاصل کر پاتے، لیکن اللہ نے کہا کہ وہاں پر یہ چیزیں ملیں گی آپ کو۔ اور پھر اس سے بڑھ کر وردوان من اللہ، اللہ کی خوشنودی ہے۔ اللہ کی خوشنودی جنت کی سب سے اعلیٰ ٹاپ کی نعمت، جنت کی نہریں، جنت کے باغات، وہاں کے محلات، وہاں کے جوڑے، سب اپنی جگہ پہ بڑی نعمتیں ہیں، لیکن اگر اللہ کی رضا نہ ہو تو وہ کامیابی کیا کامیابی۔ اللہ نے کہا کہ وہاں اللہ کی رضا کا ملنا وہاں کی سب سے بڑی خوشی ہو۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں اللہ کی رضا ان سے سب سے، یہی وہ بڑی کامیابی ہے۔ ان دنیا کی اور آخرت کی ہر نعمت سے بڑھ کر جنت میں ملنے والی اللہ کی رضا ہے جو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پھر نبی کریم کی حدیث ہے بخاری میں، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اہل جنت سے فرمائے گا کہ اے جنت والو، جنتی جواب دیں گے ہم حاضر ہیں اے ہمارے پروردگار تیری سعادت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ پوچھے گا کیا اب تم لوگ خوش ہوئے؟ وہ کہیں گے اے اللہ اب بھی بھلا ہم آپ سے راضی نہ ہو، کیونکہ اب تو آپ نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جو آپ نے اپنی مخلوق کے کسی آدمی کو نہیں دیا۔ اللہ فرمائے گا کہ میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز دوں گا۔ جنتی کہیں گے اے ہمارے رب اس سے بہتر چیز اور کیا ہوگی؟ اللہ فرمائے گا اب میں تمہارے لیے اپنی رضامندی کو ہمیشہ کے لیے دائمی کر دوں گا، یعنی اس کے بعد میں کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا۔ گویا رضوان من اللہ، اللہ ہمیں عطا فرمائے، یہ نعمتوں کی چوٹی ہے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ واللہ بصیر بالعباد، یقیناً اللہ اپنے ان بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ دنیا کی پرفارمنس کا ریکارڈ اللہ خود دیکھ رہا ہے، بندوں کی کوئی چھوٹے سے چھوٹی، بڑے سے بڑی قربانی، نیکی جو اس نے اپنے رب کی رضا کو پانے کے لیے دنیا میں کی ہوگی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جو دنیا میں رضا چاہتے رہے،
کوششیں کرتے رہے, زندگیاں انہوں نے نچھاور قربان کر دی, کس کے لیے؟ اللہ کے رضوان من اللہ, دنیا میں پانے کے لیے. وہ وہاں پا کر رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور جو منمانیاں کرتے رہے, غیر سنجیدگیاں, لاپرواہیاں, غیر ذمہ داریاں, بس سو کر وقت گزارنے والا معاملہ تھا, وہ بھی اللہ کی نظر میں ہے. اللہ بندوں کی پرفارمنس کے مطابق ہی ان کو اجر دے گا, سزا ملے گی یا پھر انعام ملے گا. اب ہم کچھ حدیثیں جنت کے بارے میں پڑھتے ہیں تاکہ دنیاوی اٹریکشنز کی جگہ بڑی اٹریکشنز کو دل میں جگہ ملے, جنت کو جنت جان کر پانے کا شوق دل میں آئے. تو اس کے لیے حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں. بخاری کی طویل حدیث ہے, اس میں سب سے آخر میں آتا ہے, یعنی کہ طویل حدیث ہے, اینڈ والا ٹکڑا بتا رہی ہوں کہ سب سے آخر میں سزا پا کر جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والے کو دنیا اور اس دنیا سے 10 گنا زیادہ دیا جائے گا. یعنی اتنی بڑی مملکت سب سے اینڈ پہ, اور وہ اینڈ پہ جانے والا انتہائی درجے کے مجرموں میں سے ہوگا کہ جس کو جہنم میں ڈال کر اس کے گناہ جھاڑے گئے, پھر جا کر اس کو جنت میں ڈالا گیا, اور وہ جنت اس کو جو ملے گی وہ کتنی بڑی, اور اس سے پہلے والوں کو جو مل چکی سوچیں وہ کتنی بڑی ہوگی. پھر ایک اور حدیث ہے, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا جنت کس چیز سے بنی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک اینٹ چاندی کی ہے, ایک سونے کی ہے, اور اس کا گارا مشک اصغر نہایت اعلیٰ اور خوشبودار خوشبو والے مسالے سے جس طرح محلات بنائے جائیں جس کی خوشبو فضاؤں کو معطر کر دے, اس کی فضاؤں سے, اس کے دیواروں سے, اس کے فرشوں سے بھی خوشبوئیں آ رہی ہوں گی, کیونکہ ہر جگہ جو اس کے اندر مسالہ ہوگا نا وہ بھی خوشبو والا ہوگا. اور خوشبو بھی کیا چیز ہوگی؟ زبردست قسم کی چیز ہوگی خوشبو. اس کے کنکر موتی اور یاقوت کے ہیں, اور زعفران اس کی مٹی ہے. جو اس میں داخل ہو گیا وہ عیش و آرام کرے گا, وہ کبھی تکلیف نہیں پائے گا, اور اس میں ہمیشہ رہے گا. اسے کبھی موت نہیں آئے گی, اس کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے, اس کی جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی. ایک اور حدیث ہے بخاری کی, جنت میں ایک درخت جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلنے کے بعد بھی اسے طے نہ کر سکے گا. پھر ایک اور حدیث ہے, جنت کی بہت سی کیٹیگریز ہیں, درجات ہیں. فردوس جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ جب مانگو جنت الفردوس مانگو. پھر ایک اور حدیث ہے, جنت میں 2 باغ ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں چاندی کی ہوں گی, اور دوسرے 2 باغ ہوں گے جن کے برتن اور دوسری تمام چیزیں سونے کی ہوں گی. جنت عدن سے جنتیوں کے اپنے رب کے دیدار میں کوئی چیز سوائے کبریائی کے چادر کے جو اس کے منہ پر ہوگی حائل نہ ہوگی. ایک اور حدیث ہے, اور تم میں سے کسی کی کمان یا ہاتھ کے برابر جنت میں کی جگہ دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہے. ایک کوڑا رکھنے کی جگہ, یعنی کہ 1 میٹر کی جگہ ہر چیز سے بہتر ہے. اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف نکل آئے تو زمین اور آسمان کے درمیان کی ساری چیزیں روشن ہو جائیں اور خوشبو سے بھر جائیں, اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہے. ایک اور حدیث ہے کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیاروں کے ساتھ اس جگہ میں ہمیشگی کی جنتوں میں انجوائے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم رضوان من اللہ کو اپنی زندگی کی پرائورٹی بنا کر جینے والے بنے. اللہ ہمیں ہمارے لیے دنیا کے اس امتحان کو آسان بنا دے, اور ہم اپنی دنیا کی پرفارمنس کو اس طرح بنا سکیں جیسے کہ ہمارا رب ہمارے سے دیکھنا چاہتا ہے, اور اللہ نہ کرے کہ جہنم والی سائڈ کی طرف سے بھی ہمارا یا ہمارے کسی پیارے کا گزر ہو. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے, آمین. آیت نمبر 16, الذین یقولون ربنا, یہ جو دعائیں کرنے والے لوگ ہیں, دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہنے والے. آیت 14 میں دنیا کی چیزیں پڑھی, آیت 15 میں صحیح رویہ پڑھا, نعمتیں پڑھی.
اور پھر یہ پیچھے بھاگنے کی بجائے اللہ سے ڈر کر اتقوا کے ساتھ زندگی گزارنے والے، 15 کا پیغام تھا، یاد ہے نا، للذین اتقوا، جنت کے خوبصورت انعام کی باتیں پڑھ کر اللہ یہاں پر آیت 16 میں انہی اتقوا کی ایک اور دعا، درخواست، التجا کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ اپنے رب سے مغفرت کس انداز میں مانگتے ہیں۔ صرف دنیا ان کے لیے مقصود نہیں ہے، وہ دنیا ہی نہیں، دنیا کو ہی نہیں لے کر چاہ رہے، دنیا کو انہوں نے اپنا ہم اور غم نہیں بنایا ہوا۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ دعائیں کرتے ہیں، ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، ہم مان گئے، ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک سچا مومن صرف دل میں ایمان نہیں رکھتا بلکہ اپنی زبان اور اپنے عمل سے بھی اللہ کے سامنے اعتراف کرتا ہے کہ اے اللہ ہم نے تیری بات مان لی، تیرا حکم قبول کر لیا۔ اور یہ دعا اننا آمنا، سچے دل کا اعلان ہے اور عاجزی کا ثبوت ہے۔ پھر اس دعا کے ساتھ اور وہ کیا کہتے ہیں، پہلے اعلان کرتے ہیں اپنے دل، اپنی زبان، اپنے عمل کے ایک پلیٹ فارم پر ہونے کا اپنے رب کے بارے میں، اور دوسری چیز فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ تو ہمارے گناہ بخش دے۔ وہ متقی اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں الہی ہم بڑے خطا کار گناہ گار ہیں، ہم کامل نہیں ہیں، ہم سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، الہی ہمیں معاف فرما دے۔ گویا اپنے کسی ایمان یا عمل پر وہ نہ کرتے، فخر نہیں کرتے، بلکہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے جو وہ گناہ ہیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے اگر گناہ بھی ہوں تو ان کو تو پہاڑوں جیسے وہ محسوس ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے، تو وہ اس پکڑ سے بچنے کے لیے اللہ کے سامنے بارہا درخواست پیش کرتے ہیں فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اور کیا کہتے ہیں وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے آگ سے، دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ انہیں اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کے ذریعے جہنم کی شدت کی خبر مل چکی ہوتی ہے، لہٰذا وہ اس سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم نے بتایا نا کہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 69 گنا بڑھ کر ہے۔ استغفر اللہ۔ آج تو چھوٹی سی چنگاری آپ سوچ لیں کہ ہمیں جلا کر ہمارے کیسے آبلہ جو ہے وہ ڈال دیتی ہے کہ اس کی تکلیف انسان دو تین دن وہ جلن سے اور تکلیف سے اس برداشت نہیں ہو رہی، چھوٹا سا آبلہ پڑ جائے، یہاں تو آپ دیکھ لیں کہ بات ہی کیا ہے، جہنم کی آگ ناقابل برداشت ہے۔ ایک اور دعا یاد ہے، روز پڑھ رہے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت کی اینڈ پہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب کے بعد 7 دفعہ اللہم اجرنی من النار پڑھنے کا تاکید فرمائی ہے کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ متقی دنیا کی دلچسپیوں میں پھنسنے کی بجائے دعاؤں سے اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط بنانے کی فکر میں لگے ہوتے ہیں۔ ایمان، بخشش، مغفرت، جہنم کی آگ سے بچاؤ کی مسلسل دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنی عاجزی کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اس روٹین کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، آمین۔ آیت نمبر 17، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما برداری اختیار کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگنے والے۔ اللہ کے بندوں کی صفات، کچھ صفات آیت 16 میں پڑھی، کیا صفات پڑھی ہم نے؟ دعائیں کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، جہنم سے بچنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ان کی جو مزید صفات یہاں پر آ رہی ہیں کہ کیا ان کی صفات ہیں،
ایمان کے ساتھ، ان دعاؤں کے ساتھ وہ کس قسم کے اعلیٰ کردار سے متصف لوگ ہوتے ہیں، پاکیزہ صفات لوگ۔ آیت 16 کی دعا صرف لفظوں کا نہیں بلکہ زندگی کا عملی نقشہ دیتی ہے، جو ان آیت 17 کے ذریعے، ان صفات کے ذریعے سامنے آتا ہے۔ انہوں نے مانگی وہ دعائیں، اللہ نے پوری زندگی کا لاہے عمل، کردار، رویہ بتا دیا کہ ایک بندہ مومن کو اصلاً ہونا کیسا چاہیے۔ الصابرین، ثابت قدم رہنے والے، جو ہر حال میں اپنے دل کو اللہ کے حکم پر جما لیتے ہیں، کوئی نافرمانی، کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں ایسے صبر جمیل عطا فرما دے۔ ہم صبر کرتے ہیں لیکن وہ نام نہاد صبر ہوتا ہے۔ ہم دل کو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بڑے صابروں میں سے ہیں، صبر کرنے والوں میں سے ہیں، لیکن اصلاً صبر کہاں اور اکثر انسان کہاں، بہت تھوڑ دلے ہوتے ہیں، بہت چھوٹے دل دماغ کے لوگ ہوتے ہیں، فوراً ہی بے چین ہو جانے والے، فوراً ہی شکوے شکایتیں کرنے والے لوگ۔ علماء نے صبر کی 3 قسمیں بتائیں۔ نمبر 1، مصیبت آ گئی، مثلاً بیماری آ گئی، غربت، تکلیف، حادثہ، موت، تو صبر ہے۔ ان جگہوں پر، ان موقعوں پر صبر ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، صبر تو جب صدمہ شروع ہو اس وقت کرنا چاہیے، یعنی پہلی چوٹ پہ صبر ہے۔ اللہ کی اطاعت پر صبر ہے، مثلاً نماز پڑھنی ہے، پڑھنا ہے، قرآن کے لیے وقت نکالنا ہے، قرآن کے لیے نکل کر آنا ہے، قرآن کے لیے گھروں میں بیٹھنا ہے، قرآن کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے، تو یہ صبر کے بغیر ہو نہیں سکتا، کو ثابت قدمی دیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ورنہ آج یہاں ہوگا، کل وہاں ہوگا، آج ایک کام کھلا ہوگا، پھر دوسرا کام کھلا ہوگا، پھر وہ وقت نہیں رہا ہمارے پاس۔ تو دین کے راستے پر چلنا صبر مانگتا ہے، والدین کی خدمت کرنا صبر مانگتا ہے۔ خواتین جب حجاب لیتی ہیں نا تو حجاب بھی صبر مانگتا ہے۔ کیوں؟ ہو نہیں سکتا نا، کیسے ممکن ہے کہ وہ دنیا میں لوگوں کو فیس کر سکیں حجاب کے ذریعے؟ یہ چیزیں بندے کو بڑی مشکل لگ رہی ہوتی ہیں، تو ثابت قدمی سے ان کو اپنے عمل میں لانا، جتنی رکاوٹ محسوس ہو پرواہ نہ کرنا۔ پھر تیسری قسم صبر کی، گناہ سے بچنے پر صبر۔ جب دل مچلے کسی غلط کام کے لیے کہ چلو آؤ تھوڑی غیبت ہی کر لیں، تھوڑے دل کی بھڑاس نکال لیں، تھوڑا جھوٹ بول لیں، یا دل چاہے کہ آپ میں کسی کو سناتی ہوں، آج اس نے میرا دل دکھایا، اس نے مجھے بتایا، اس نے مجھے نیچا دکھایا، وہ ہوتی کون ہے، آج میں اس کو سیدھا کرتی ہوں۔ دوسروں کو اذیت دینا، عبادات کو چھوڑ دینا، ان تمام مواقعوں پر اپنے آپ کو روک لینا، نافرمانی نہ کرنے دینا، یہ بھی صبر ہے۔ تو صبر دیکھیں کتنا ایک کمپریہنسو سا لفظ ہو گیا۔ دنیا کے اندر کتنے گوشے ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں ثابت قدمی یعنی صبر ہے، خود کو پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، خود کو بریکیں لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جو للذین اتقوا، دنیا ان کے لیے پریفرنسز میں دوسرے نمبر پہ آتی ہے، پہلے نمبر پر ان کے یہ رویے ہوتے ہیں، یہ کردار ہوتا ہے، اور وہ صحیح معنوں میں صابرین ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ سورہ آل عمران آیت 146 میں پڑھیں گے ہم، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کر، کہ صبر کرنے والوں کا ساتھی اللہ، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی محبت، اس سے بڑی خوشخبری انسان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ہمیں یہ خوشخبریاں یا پتہ نہیں ہوتی، تو یا پتہ ہوتی ہیں تو اتنی کوئی ہمارے لیے چھوٹی نعوذ باللہ شیطان اور ہمارے نفس نے بنائی ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں سمجھانے ہی نہیں دیتا، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کی محبت ہمیں ملے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کی مدد ہماری شامل حال ہو، وہ چاہتا ہے کہ ہم بے صبری کریں۔ اب اللہ تعالیٰ الصابرین سے ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں کہ ہر طرح کے نرم گرم حالات میں انسان ہمت اور حوصلے سے مصیبتوں کا مقابلہ کرے، دین کے حوالے سے جو چھوٹے آئیں وہ جس
پوائنٹ آف ویو کو صحیح سمجھتا ہے بغیر کسی مایوسی گھبراہٹ کے اس پر رہے۔ تو آج ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے، ہر ایک کا لیسن ہم ساتھ ساتھ پڑھیں کہ خدا نہ خواستہ کیا کرتے ہیں ہم مختلف مواقعوں کے اوپر۔ دنیا کی چیزوں میں سے اگر کوئی چیز ہم سے چھن جائے، ہم محروم کیے جائیں یا ہم ملے نہ، ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، اس چیز کو ملنے کا ایک وقت ہے، نہیں ملی تو کیا ہم، یا کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو کیا ہم اس غم میں رونے دھونے میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں؟ حالانکہ سب مواقع صبر کے درجات کی بلندی کے ہیں۔ صبر کے سارے مواقع کیا کرتے ہیں؟ درجات کی بلندی، گناہوں کی مغفرت۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ صادقین اور سچ بولنے والے، یہ کون لوگ ہیں؟ اپنے قول فعل میں سچے، اللہ سے اور بندوں سے اپنا ہر عہد نبھانے والے لوگ، اندر اور باہر سے۔ سورہ میں ہم پڑھیں گے یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا۔ قیامت کے دن سچ کام آئے گا۔ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ان سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سچوں میں شامل فرما دے۔ ایک حدیث ہے کہ بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور رتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ آج امت مسلمہ کی اکثر کو دیکھیں آپ، سچوں کے برعکس عمل ہے۔ نماز، روزہ، معاملات میں کوتاہی، یہ ایمان میں جھوٹ ہے۔ یعنی ایمان ہے نا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو معبود صرف تو نہیں نا، ماننا تو نہیں نا، اس کے بعد پر عمل بھی تو ایمان تو لے آئے، تو آگے عمل کون کرے گا؟ جب تک عمل نہیں ہے تو وہ تو جھوٹ ہے نا، پھر جھوٹا ایمان ہے، سچا ایمان تو نہیں ہے۔ پہلا جھوٹ تو یہیں پہ آ گیا۔ آپ دیکھ لیں اپنی عبادات کو، اپنے معاملات کو، اپنے گھروں کے اندر نمازوں کو، کہاں جا رہے ہیں ہم، قرآن سے ہمارا کیا تعلق ہے، ہمیں خود نہیں پتا، باقیوں کو کیا پتا ہونا ہے۔ پھر وعدے پورے نہ کرنا جھوٹ ہے، کی پابندی نہ کرنا جھوٹ ہے، مال چھپانا، دو نمبریاں کرنا، نقائص نہ بتانا، وزن اور پیمانے میں کمی کرنا جھوٹ ہے، میاں بیوی کے درمیان، دوستوں کے درمیان اعتماد توڑنا جھوٹ ہے، امتحانات میں چیٹنگ، جعلی ڈگریاں، کاغذات، جھوٹے تجربے، جھوٹے سرٹیفکیٹ، یہ سب دوسروں کے سامنے لانا جو حقیقت میں نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ کتنے جھوٹ ہے، سے لے کر اوپر تک، اوپر سے لے کر پھر نیچے تک، ایک چکر ہے نیچے سے اوپر تک چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے۔ پوری کی پوری عوام، حکمران، سب کہتے ہیں نا اس حمام میں سب ننگے، اور پھر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں عوام کو، وہ حکمرانوں کو گالیاں دے کے۔ وہ غلط ہے، وہ جھوٹے ہیں۔ اب ہمارا جب موقع ہمیں داؤ لگتا ہے، ہمیں جہاں ضرورت پڑتی ہے ہم اپنی حیثیت کے مطابق وہاں جھوٹے معاملات کر لیتے ہیں، تو وہ بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی حیثیت کے مطابق پھر بڑے بڑے یعنی مگرمچھوں کی طرح وہ تو مارتے ہیں نا، پھر وہ ڈالتے ہیں جال، تو ہم جو ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے پکڑتے ہیں۔ اس حمام میں نے کہا نا سبھی سب ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں، تو یہ پر جھوٹے خواب لوگوں کو بتائے جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو اللہ ہمیں اس طرح کے اور ہر طرح کے جھوٹ سے بچائے، اس منافقت سے بچائے، اللہ ہمیں ظاہر اور باطن کی سچائی عطا فرما دے، کیونکہ سچائی ہی وہاں کام آنے والی ہے۔ اور پھر آ جاتے ہیں والقانتین، فرما بردار۔ قانتین قنوت سے ہے، عربی میں عاجزی، ادب، مکمل جھکنے کو قنوت کہتے ہیں۔ قنوت کبھی نماز میں آتا ہے عاجزی اور سکون کے لیے، اور کبھی عام زندگی میں اللہ کے حکم کی مکمل پیروی، فرما برداری۔
قنوت اللہ کی مکمل اطاعت، فرما برداری۔ سورہ احزاب میں پڑھیں گے مرد اور عورتوں کے لیے الگ الگ لفظ، اتنا اہم کام ہے کرنے والا یہ قنوت، والقانتات، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں۔ قانتین وہ بندے جو دنیا کی رونقوں میں بھی اپنے رب کو نہیں بھولتے، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر اور مصیبتوں پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ قنوت اصل میں بندہ مومن اپنی سوچ اور دل دونوں کو اللہ کی فرما برداری کے سامنے جھکا دے تو یہ قنوت بنتا ہے۔ کیا جھکا دیا؟ اپنی سوچ، اپنا دل، اپنا جسم، دنیا ملی، دنیا کے خزانے کھول دیے گئے، ہر چیز نچھاور کر دی گئی، لیکن اللہ کو نہیں بھولے۔ مثلا اچھی جاب ملی، اب اللہ سے تعلق، اس کے لیے ٹائم نکالنا نہیں بھولے۔ قانتین ایسے ہوتے ہیں۔ بچے ہو گئے، اللہ زندگی سے پیچھے نہیں چلے گئے، ہمارے یہاں تو چلے جاتے ہیں، ہمارے یہاں تو وقت ہی نہیں ملتا۔ جو چیز زندگی میں ایک نعمت آتی ہے اللہ سب سے پہلے نکال کے ہم سائڈ پہ کرتے ہیں کہ بھئی وہ تو نعوذ باللہ استغفر اللہ کوئی سائڈ بزنس ہے ہمارا، کر لیا، نہ کیا تو نہ کیا، آپشنل ہے جیسے ہمارے لیے۔ آپشنل کیسے ہو گیا بھئی وہ ہمارے لیے؟ اور جو کرنے والے ہیں وہ اپنی ساری ایکٹیویٹیز کے ساتھ اللہ کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، ان کے پاس نہ کوئی عذر، نہ کوئی بہانہ، نہ کوئی رونا، نہ کوئی دھونا، نہ کوئی گلہ، نہ کوئی شکوہ، انہیں پتا ہوتا ہے ہم نے یہ کرنا کام۔ کوئی شادی کا موقع ہے، ایون اپنی فیملی، اپنے بچوں میں نمازیں تک یاد نہیں تھی، اور قرآن کلاسیں اللہ معاف کرے، وہ تو پھر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ 6 مہینے 8 مہینے وہ غائب ہوتے ہیں، سال شادی کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، شادی ہو رہی ہے، اللہ نے اتنا خوشی کا موقع لایا ہے، خوشی کے موقع پر کیا قرآن اور دین کو ہی ہم نکال کے سائڈ پہ کر لیں گے؟ اور بھی تو ہم ساری مصروفیات کو ساتھ لے کر چلیں، کیا ہم اس پیچھے کھڈے لائن نعوذ باللہ لگائیں گے؟ ایسے ہی ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ گویا دنیا کی نعمتیں جب اللہ ہمیں دیتے ہیں تو وہی اللہ کی راہ سے ہٹانے والی بن جاتی ہیں۔ یہ رویے قنوت کے خلاف ہیں۔ قانتین ایسا نہیں کرتے، اللہ کو کبھی یاد کیا، کبھی بھول گئے، کبھی زندگی میں لے آئے، کبھی زندگی سے نکال کر فری ٹائم کے لیے باہر رکھ دیا، جب کبھی پھر یاد آیا پھر اٹھا کے لے آئے، کوئی مشکل پڑی تو پھر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ قانتین ہر وقت اپنے رب کو اپنی زندگی میں شامل زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے قانتین میں شامل فرماتے ہیں۔ اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا نا، قانتین والقانتات، تو یہ نہیں صرف مردوں کی بات ہوئی ہے، عورتوں کی بھی اتنی ہی بات ہے۔ اور پھر اگلی صفت والمنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اللہ کی محبت میں رضا کے لیے اپنی نعمتیں دوسروں کے ساتھ بانٹنے والے، بخیل نہیں ہوتے، خزانے پر سام بن کر نہیں بیٹھتے، شیئرنگ کرنے ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں بندوں کی خدمت کے لیے۔ اب خرچ کرنے والے شاپنگوں پر اڑانے نہیں، صرف فقین اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، سمجھ آ گیا ہوتا ہے کہ یہ جو مال ہمیں ملا ہے یہ اللہ کی مہربانی سے ملا ہے، لہٰذا اللہ کو واپس لوٹانا ہے، یہ اللہ کی امانت کے پاس۔ خرچ کرنے میں صرف پیسہ نہیں بلکہ جو رزق اللہ نے دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ آیتیں ہیں، چاہے وہ توانائیاں ہیں، چاہے وہ وقت ہے، جو اللہ نے ان کو نعمت دی، اور وہ شیئرنگ ہو، شیئر کرتے ہیں۔ سورہ احزاب میں ہی ان مومنین مومنات کی اللہ نے صفت دی، والمتصدقات، صدقہ کرنے والے اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ سورہ بقرہ میں بھی صدقے کے حوالے سے ہم بہت تفصیل سے احادیث پڑھ کر آئے ہیں، تھوڑا سا اگر آپ کو شوق ہو تو ان حدیثوں کو جا کر آپ پڑھ سکتے ہیں، اس لیے میں نے یہاں کوئی حدیث کوٹ نہیں کی۔ والمستغفرین بالاسحار، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے اپنے لیے مغفرت کی دعائیں مانگنے والے۔ آیت 16 میں بھی نے پڑھا تھا فاغفر لنا ذنوبنا، یہ فاغفر لنا ذنوبنا کون کرتے؟ جو متقین ہوتے ہیں، جو دنیا کے لیے نہیں صرف جیتے بلکہ ان کی زندگی
کی پرائورٹیز میں آخرت بھی ہوتی ہے. وہ یہ سب کر کے، کون سے کر کے؟ صبر کر کے، سچے بن کے، فرما بردار ہو کر، منفقین اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن کر، پھر رات کو اٹھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس ابھی اس لیول کی نہیں تھی، اس کوالٹی کی نہیں تھی کہ جیسی ہونی چاہیے تھی. وہ اس وقت، رات کے وقت، سحری کے وقت، تہجد کے بعد، سحر سے پہلے اٹھ کر اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں. والمستغفرین بالاسحار، کیونکہ سحر کا وقت قبولیت دعا کے لیے اہم ترین وقت ہوتا ہے. ریاکاری کی آفتوں سے محفوظ، اللہ کی آیات قرآن میں تدبر کرنے کے لیے بہترین ٹائم اس کو بتایا گیا. تو وہ اس ٹائم پہ اٹھتے ہیں اور اٹھ کر اپنے رب کے حضور گر جاتے ہیں، گریہ اوزاری کرتے ہیں کہ اللہ بخش دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ بڑی کمیاں، اللہ بڑی خامیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے. ہر رات کو اس وقت دنیا، آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں. سوچیں، یہ حدیث ختم ہو گئی یہاں پر. کیسا عظیم موقع ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ بلا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ میں تمہاری بخشش کروں. کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے اس وقت؟ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے، بخششیں مانگ سکیں اس وقت اٹھ کر. اچھا، یہاں تک بھی کیا کہا جاتا ہے کہ اس وقت اگر نہیں کوئی اٹھ سکتا تو دیکھیں، آنکھ تو اکثر جو ہے رات کو کھلتی ہی ہے. تو جب کھلتی ہے رات کو آنکھ کھلے تو واش روم جائیں یا نہ بھی آپ جائیں، لیٹے لیٹے اس وقت کی بہترین دعا استغفار ہے. ایک دفعہ، دو دفعہ، ایک دعا، دو دعائیں، ربنا ظلمنا انفسنا، یا لا الہ الا انت سبحانکا، یا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، یہ پڑھ لیں، یا سید الاستغفار پڑھ لیں، یا صرف استغفر اللہ پڑھ لیں. کوشش کریں یاد سے کہ اللہ تعالیٰ اٹھا تو نہیں جاتا، اتنی ہمت نہیں ہوتی، یا اتنی مجھ میں وہ، یا سمجھ لیں کہ ابھی وہ میرا سعادتوں کا وقت نہیں آیا کہ میں ان لمحوں میں اٹھ کر تیرے حضور کھڑی ہو سکوں. لیکن اللہ تعالیٰ میں اس موقع پر کیا کر رہی ہوں؟ آپ کے سامنے استغفار کر رہی ہوں. اللہ مجھے بخش دے، اللہ میرے پیاروں کو بخش دے، اللہ میرے سارے عزیزوں کو بخش دے، میرے تمام مسلمانوں کو بخش دے. اس موقع پہ چھوٹی سی شارٹ سی دعا ضرور پڑھ لیں. زیادہ کی توفیق ہو تو زیادہ پڑھیں، تہجد پڑھنے کی توفیق ہو تو تہجد پڑھیں. اچھا جی، پھر آپ دیکھیں، بادشاہوں کا بادشاہ ہمیں بلا رہا ہے اور معاف کرنے کے لیے منادی کر رہا ہوتا ہے. استغفر اللہ صرف زبان سے نہیں کہنا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تسبیح کے دانے جلدی جلدی گرا رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبانیں، اس کے علاوہ بھی ہمارے جسم کے مختلف ایکشنز دوسروں کے دلوں کو ایک طرح سے ہم چھریوں کی طرح چیر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو اذیتیں دے رہے ہوتے ہیں. ایسے استغفار نہیں، حقیقتاً استغفار، دل کی شرمندگی کے ساتھ توبہ کرنا. اور یہ عادت گناہوں کو دھوتی ہے. کون سی عادت؟ استغفار، دلوں کو نرم کرتی ہے. اور پھر جب انسان اس لیول کا استغفار کرتا ہے یا اس کوالٹی کا استغفار کرتا ہے تو اس کے درجات بلند کرتی ہے. گویا جنہوں نے قرآن کی دعوت کو قبول کر لیا اور وہ اس کے پھیلانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں، ان صفات کے ساتھ، یہ صفات ساری کی ساری جو آیات کی ساری کی ساری صفات کے ساتھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کی ان کے اوپر بڑی عنایتیں اور بڑی مہربانیاں ہیں، جبکہ مخالفین میں نہ صبر ہے، نہ صدق ہے، نہ قنوت ہے، نہ استغفار ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرمائے کہ ہم نے آج کی خوبصورت صفات اللہ عملوں کا اس کو حصہ بنا دے، ہمارے اعمال کو مزین کر دے ان صفات کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کریں جو لاپرواہ ہو کر اور دنیا 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 کو اپنا رب مان کر، اپنا ہم اور غم مان کر اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں.
آمین الہی آمین۔ یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔